اسرائیل امریکہ ایران کے بیچ جو جد چل رہا تھا اس میں سیز فائر ہو گیا ہے. اس سیز فائر کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ اسرائیل اس پہ قائم رہے گا، ایران کی شرطوں کو مانے گا، یا اس کا النگھن کرے گا؟ دیکھیے، سیز فائر کے لیے کوششیں تو بہت ہوئیں، لیکن ایران کے جو جینوئن مطالبات تھے وہ تسلیم کرنے کو یا بات کرنے کو امریکہ تیار ہی نہیں تھا. ٹرمپ صاحب تیار ہی نہیں تھے، لیکن ایران کی ایک وشال اور مضبوط فوجی طاقت نے ان کو پھر مجبور کر دیا اور یہ راضی ہوئے. لیکن ان کی نیتیں تو صاف ہیں نہیں. پچھلی بار 2 بار بات چیت کے بہانے انہوں نے الجھایا اور اس کے بعد اٹیک کیے. ساری دنیا جانتی ہے، ایک ایک آدمی جانتا ہے. تو ابھی بھی سیز فائر ہو گیا مان لیجیے، لیکن یہ کئی دن اس کی مدت ہوگی، کب تک چلے گا یہ انپریڈکٹیبل ہے. اس میں کوئی آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا. ٹرمپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، نیتن یاہو کا جو جینوسائیڈ والا ٹیمپرامنٹ ہے کہ اس کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل اور انسانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دو اور خاک میں ملا دو اور مار ڈالو. تو ان کا کوئی بھی ہمیں کوئی اعتبار، مطلب مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. دنیا اعتبار کرتی ہے یا کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن ٹرمپ کی کسی بات پر اعتبار کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ہم سورج کو یہ کہیں کہ یہ زمین پہ گر گیا. تو مجھے تو کوئی اعتبار اس پہ لگتا نہیں ہے. باقی چل جائے اور یدھ ورام رہے، سیز فائر کنٹینیو رہے، صلح ہو جائے، اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، ہونا چاہیے. انسانی تقاضے یہی کہتے ہیں. لیکن کسی ملک کے پیچھے اس بات پہ پڑا جائے. ایک وہ ملک ہے کہ جس کا کوئی اپنا نقشہ ہی نہیں، جو دوسروں کی زمین چھین کر بنا ہے، اس کا اپنا کوئی بھگول نہیں ہے، کوئی بھی اس کا اپنے پاس نقشہ نہیں ہے. اسرائیل کے پاس دوسروں کی زمین پہ ناجائز طریقے سے بنا ہوا، اور وہ کسی کا فادر لینڈ بن جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ ملک کہ جو اپنے سبھیتا کو، اپنے کلچر کو بچا کے چل رہے ہیں اور اپنی ترقی کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی میں اور تعلیم کے میدان میں، ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں زبردستی کے الزام کے ساتھ. نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور یہ ہے، تمام الزامات لگا کے عراق تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، سیریا تباہ کیا، سارے ملکوں کو، افغانستان کو تباہ کیا. کہیں پہ سچائی نہیں نکلی. ماس ڈسٹرکشن کے ویپنس یا نیوکلیئر ہتھیار نہ عراق میں نکلے، جس کو بہانہ بنا کر اٹیک کیا گیا. یہی ایران پہ. سوشل میڈیا پہ اس سیز فائر کو ایران اپنی فتح کے طور پر دیکھ رہا ہے، جشن منائے جا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ جشن منا رہی ہے. تو کیا یہ اس کو ایران کی فتح کیسے کہیں گے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جن ایشوز پر ٹرمپ جو تھا وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا، جو ایران کی ڈیمانڈز تھیں، چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس پہ وہ بات کرنے کو، سننے کو تیار نہیں تھا. وہ سارے اس نے ورکیبل کہہ کے ایکسیپٹ کر لیے. یعنی ٹھیک ہے، اور اپنی کتنی شرطیں لگا رکھی تھیں کہ یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، وہ ختم کرو، اور ایک بہت ہی لیسٹ مطالبے پہ، ڈیمانڈ پہ آ گیا کہ ہرمز کو کھول دو. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ساری جو بڑے بڑے دعوے تھے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ ایک چھوٹی سی اس پہ، یعنی ہم محل مانگ رہے تھے، محل مانگتے اور صاحب نے کہا اچھا ایک سوئی دے دیجیے. تو اس سے اندازہ لگا. تو ایران کی کیا تمام، اور مسلمانوں کی کیا، تمام عالم انسانیت کی، انصاف پسند لوگوں کی، امن پسند لوگوں کی، شانتی پوروک طریقے سے جیوت رہنے والے لوگوں کی یہ اچھا، ان کی مرضی، منشا ہے اور تھی، اور یہ ان کے نظریے کے حساب سے فتح ہے، جیت ہے، یہ وکٹری ہے. ایسے ٹائرنٹ، ایسے ضدی اور ظالم قسم کے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے خلاف یہ فتح ہی مانی جائے گی کہ ظالم نے گھٹنے ٹیک کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس اتنی سی مان لو ہماری کہ یہ دروازہ کھول دو پانی کا، باقی ہم تمہاری باتیں جو ہیں وہ ورکیبل. ایک آخری سوال کہ
سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کا اس میں بڑا رول رہا شانتی سیز فائر میں، اور اس میں کتنا رول رہا پاکستان کا، اور اپنے ملک کا کیا رول ہونا چاہیے تھا، کیا رول رہا؟ ہم تو دیکھیے، ہم ایک بڑا ملک ہے، بڑی طاقت ہے، نیوکلیئر پاور ہیں ہمارے، تو پرائم منسٹر نیتن یاہو کے بھی بہت قریب ہیں، ٹرمپ سے بھی ان کی اچھی خاصی مطلب دوست کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اور ایران سے بھی 5000 سال پرانے رشتے تعلق ہیں، اور ایران سے عوام کے بھی رشتے ہیں، تو سب سے اچھا کھلا اوسر تھا، موقع تھا یہ اپنی سپرمیسی دنیا میں دکھانے کا کہ اس ایشو کو میڈیٹ کرتا ہمارا ملک۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک کہ جو خود دہشت گردی کا، ٹیررزم کا سینٹر رہا ہے، اور امریکہ بیکڈ ملک ہے، امریکہ کی ہمیشہ اس کو سپورٹ رہی ہے، اس نے یہ فیصلہ کرا دیا۔ وہ فیصلہ ہو پائے چلے نہ چلے وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے محفل تو لوٹ ہی لی، جیسے ایک شاعر کوئی محفل لوٹ لیتا ہے، چاہے پھر بعد میں اس کی شاعری بکے یا نہ بکے، لیکن فی الحال تو اس کا اپر اینڈ ہوا کہ ایک پڑوس میں ہمارے بسا ہوا ہمارا کٹر مخالف، اور اس نے یہ کام کرا دیا۔ ہم تو اصل میں نفرت کے کاروبار پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیے ایران میں جو خاص بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران میں 25,000 جیوز یہودی رہتے ہیں، اور اتنی شدید جنگ دوسری بار چل رہی ہے اسرائیل سے، لیکن ایک یہودی بھی وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کسی نے یہ کہا ہو کہ تمہاری قوم کا ملک ہم پر حملہ کر رہا ہے، تم غدار ہو، تم دیش دروہی ہو، تم دیش سے نکل جاؤ، یا ان پر کسی نے حملہ کیا ہو، یا ان کی موب لنچنگ ہوئی ہو، یا ان کا گھر توڑا گیا ہو، یا ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ہو۔ ہم تو اپنے ہی ملک کے ناگرکوں کو، شہریوں کو، وفاداروں کو مارنے پہ آنے سے بہانے سے لگے پڑے ہیں۔ اب لگے رہیے گا تو دنیا میں یہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا ہو رہا ہے، اور جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔